بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور آج پھر حاضر ہوا ہوں بادشاہ آزاد بخت کی کہانی کا چھٹا حصہ لے کر۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس کہانی کے پہلے حصے کو سن لیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یہ کہانی سمجھ جا سکے۔ چلتے ہیں بقایا کہانی کی طرف، مگر آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اے عزیز، سر گزشت یہ ہے جو تو نے سنی۔ دولت خدا داد کو ہرگز زوال نہیں ہوتا، مگر آدمی کی نیت درست چاہیے، بلکہ جتنی خرچ کرو اس میں اتنی برکت ہوتی ہے۔ خدا کی قدرت میں تعجب کرنا کسی مذہب میں روا نہیں۔ دائی نے یہ بات کہہ کر کہا، قصد وہاں کے جانے کا اور اس خبر لانے کا دل میں مقرر رکھتے ہو تو جلد روانہ ہو۔ میں نے کہا، اسی وقت میں جاتا ہوں اور خدا چاہے تو پھر آتا ہوں۔ آخر رخصت ہو کر اور فضل الہی پر نظر رکھ کر اس سمت کو چلا۔ برس دن کے عرصے میں ہرج مرج کھینچتا ہوا شہر نیم روز جا پہنچا۔ جتنے وہاں کے آدمی ہزاری اور بازاری نظر پڑے سیاہ پوش تھے۔ جیسا احوال سنا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کئی دن کے بعد چاند رات ہوئی۔ پہلی تاریخ سارے لوگ اسی شہر کے چھوٹے بڑے، لڑکے بالے، امرا، بادشاہ، عورت مرد ایک میدان میں جمع ہوئے۔ میں بھی اپنی حالت میں حیران سرگرداں اس کثرت کے ساتھ اپنے مال ملک سے جدا فقیر کی صورت بنا ہوا کھڑا دیکھتا تھا کہ دیکھیے پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک جوان گاؤں سوار منہ میں کف بھرے جوش خروش کرتا ہوا جنگل میں سے باہر نکلا۔ یہ عاجز جو اتنی محنت کر کے اس کے احوال دریافت کرنے کی خاطر گیا تھا، دیکھتے ہی اسے حواس باختہ ہو کر حیران کھڑا رہ گئے۔ وہ جوان مرد قدیم قاعدے پر جو کام کرتا تھا کر پھر گیا اور کلکت شہر کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب مجھے ہوش آیا تب میں پچھتایا کہ یہ کیا تجھ سے حرکت ہوئی۔ اب مہینے بھر پھر راہ دیکھنی پڑے گی۔ لاچار سب کے ساتھ چلا آیا اور اس مہینے کو ماہ رمضان کی مانند ایک دن گن گن کر کاٹا، بلکہ دوسری چاند رات آئی، مجھے گویا عید ہوئی۔ غرے کو پھر بادشاہ خلقت سمیت وہیں آ کر اکٹھے ہوئے۔ تب میں نے دل میں مصمم ارادہ کیا کہ اب اس کے بعد جو ہو سو ہو، اپنے تعین سنبھال کر اس ماجرائے عجیب کو معلوم کیا چاہیے۔ ناگہاں جوان بدستور زرد بیل پر زین باندھے سوار آ پہنچا اور اتر کر دوزانوں بیٹھا۔ ایک ہاتھ میں ننگی سیف اور ایک ہاتھ میں بیل نات پکڑی اور مرتبان غلام کو دی۔ غلام ہر ایک کو دکھا کر لے گیا۔ ایک آدمی دیکھ کر رونے لگا۔ اس جوان نے مرتبان پھوڑا اور غلام کو ایک تلوار ایسی ماری کہ سر جدا ہو گیا اور آپ سوار ہو کر مڑا۔ میں اس کے پیچھے جلد قدم اٹھا کر چلنے لگا۔ شہر کے آدمیوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ کیا کرتا ہے؟ کیوں جان بوجھ کر مرتا ہے؟ اگر ایسا ہی تیرا دم ناک میں آیا ہے تو بتیری طرح مر رہی ہو۔ ہر چند میں نے محنت کی اور زور بھی کیا کہ کسی صورت سے ان کے ہاتھ سے چھوٹوں، چھٹکارا نہ ہوا۔ وہ چار آدمی لپٹ گئے اور پکڑے ہوئے بستی کی طرف لے آئے۔ عجب طرح کا کلک پھر مہینے بھر گزرا۔ جب وہ بھی مہینہ تمام ہوا اور وہ دن آیا، صبح کو اسی صورت سے عالم کا وہاں ازدحام ہوا۔ میں الگ سے نماز کے وقت اٹھ کر آگے ہی جنگل میں جو عین اس طرح کی راہ پر تھا گھس چھپ رہا کہ یہاں کوئی میرا مزاحم نہ ہوگا۔ وہ شخص اسی قاعدے سے آیا اور وہی حرکتیں کر کر سوار ہوا اور چلا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور دوڑتا دھوپتا ساتھ ہو لیا۔ اس عزیز نے آہٹ سے معلوم کیا کہ کوئی چلا آتا ہے۔ ایک بارگی باغ موڑ کر ایک نعرہ مارا اور کھڑکا، تلوار کھینچ کر میرے سر پر آ پہنچا۔ چاہتا تھا کہ حملہ کرے۔ میں نے نہایت ادب سے مہر کر سلام کیا اور دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا رہ گئے۔ وہ قاعدہ دان متکلم ہوا کہ اے فقیر، تو ناحق مارا گیا ہوتا پر بچ گیا، تیری حیات کچھ باقی ہے، جا کہاں آتا ہے؟ اور جڑاؤ خنجر موتیوں کا آویزہ لگا ہوا کمر سے نکال میرے آگے پھینکا اور کہا، اس وقت میرے پاس کچھ نقد موجود نہیں جو تجھے دوں۔ اس کو بادشاہ کے پاس لے جا، جو تو مانگے گا ملے گا۔ ایسی ہیبت اور ایسا روب اس کا مجھ پر غالب ہوا کہ نہ بولنے کی قدرت نہ چلنے کی طاقت۔ منہ میں گیگی بن گئی، پاؤں بھاری ہو گئے۔ اتنا کہہ کر وہ غازی مرد نعرہ بھرتا ہوا چلا۔ میں نے دل میں کہا کہ ہر چے باد آباد، اب رہ جانا تیرے حق میں برا ہے، پھر ایسا وقت نہ ملے گا۔ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو کر میں بھی روانہ ہوا۔ پھر وہ پھرا اور بڑے غصے سے ڈانٹا اور مقرر ارادہ میرے قتل کا کیا۔ میں نے سر جھکا دیا اور سوگند دی کہ رستم وقت کہ ایسی ہی ایک سیف مار کے صاف دو ٹکڑے ہو جاؤں، ایک تسمہ باقی نہ رہے اور اس حیرانی اور تباہی سے چھوٹ جاؤں۔ میں نے اپنا خون معاف کیا۔ وہ بولا کہ اے شیطان کی صورت، کیوں اپنا خون ناحق میری گردن پر چڑھاتا ہے اور مجھے گنہگار بناتا ہے؟ جا اپنی راہ لے، کیا جان بھاری پڑی ہے؟ میں نے اس کا کہا نہ مانا اور قدم آگے دھرا۔
پھر اس نے دیدہ دانستہ آناکانی دی اور میں پیچھے لگ گیا۔ جاتے جاتے 2 کوس وہ جھاڑ جنگل دیکھ گیا۔ ایک 4 دیواری نظر آئی۔ وہ جوان دروازے پر گیا اور ایک نعرہ محب مارا اور آپ سے آپ کھل گیا۔ وہ اندر بیٹھا، میں باہر کا باہر کھڑا رہ گیا۔ الہی اب کیا کروں؟ حیران تھا۔ بارے ایک دم کے بعد غلام آیا اور پیغام لایا کہ چل، تجھے روبرو بلایا ہے، شاید تیرے سر پر اجل کا فرشتہ آیا ہے، کیا تجھے کم بختی لگی تھی؟ میں نے کہا، ذہن نصیب اور بے دھڑک اس کے ساتھ اندر بھاگ کے گیا۔ آخر مکان میں لے گیا جہاں وہ بیٹھا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر فرش سلام کیا۔ اس نے اشارت بیٹھنے کی میں ادب سے دوزانوں بیٹھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مرد اکیلا ایک مسند پر بیٹھا اور ہتھیار زرگری کے آگے دھرے ہیں اور ایک جھاڑو مرد کا تیار کر چکا ہے۔ جب اس کے اٹھنے کا وقت آیا، اتنے غلام اس شے نشین کے گرد پیش حاضر تھے، حجروں میں چھپ گئے۔ میں بھی مارے وسواس کے ایک کوٹری میں جا گھسا۔ وہ جوان اٹھ کر سب مکان کی کنڈیاں چڑھا کر باغ کے کونے کی طرف چلا اور اپنی سواری کے بیل کو مارنے لگا۔ اس کے چلانے کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ کلیجہ کانپنے لگا، لیکن ماجرے کی دریافت کرنے کی خاطر یہ سب آفتیں یہی تھیں۔ ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول کر ایک درخت کے تنے کی آڑ میں جا کر کھڑا ہوا اور دیکھنے لگا۔ جوان نے وہ سوٹا جس سے مارتا تھا ہاتھ سے ڈال دیا اور ایک مکان کا قفل کنجی سے کھولا اور اندر گیا، اور پھر جو ہی باہر نکل کر نرگاؤں کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور منہ چوما اور دانا گھاس کھلا کر ادھر کو چلا۔ میں دیکھتے ہی جلد دوڑ کر پھر کوٹری میں جا چھپا۔ اس جوان نے زنجیریں سب دروازوں کی کھول دی۔ سارے غلام باہر نکلے، زیر اندازہ اور سلیچی آفتابہ لے کر حاضر ہوئے۔ وہ وضو کر نماز کے خاطر کھڑا ہوا۔ جب نماز ادا کر چکا، پکارا کہ وہ درویش کہاں ہے۔ اپنا نام سنتے ہی میں دوڑ کر روبرو جا کھڑا ہوا۔ فرمایا، بیٹھ۔ میں تسلیم کر کر بیٹھا۔ کھاسا آیا، اس نے تناول فرمایا، مجھے بھی عنایت کیا۔ میں نے بھی کھایا۔ جب دسترخوان بڑھایا اور ہاتھ دھوائے، غلاموں کو رخصت دی، جا کر سو رہو۔ جب کوئی اس مکان میں نہ رہا، تب مجھ سے ہم کلام ہوا اور پوچھا کہ اے عزیز، تجھ پر کیا ایسی آفت آئی ہے کہ تو اپنی موت کو ڈھونڈتا پھرتا ہے؟ میں نے اپنا احوال آغاز سے انجام تک جو کچھ گزرا تھا تفصیل وار بیان کیا اور کہا، آپ کی توجہ سے امید ہے کہ اپنی مراد کو پہنچوں۔ اس نے یہ سنتے ہی ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بے ہوش ہوا اور کہنے لگا، بار خدایا، عشق کے درد سے تیرے سوا کون واقف ہے؟ جس کی نہ پھٹی ہو بوائی، کیا جانے پیر پیرائی، اس درد کی قدر درد مند ہو سو جانے۔ آفتوں کو عشق کی عاشق سے پوچھا چاہیے، آفتوں کو عشق کی عاشق سے پوچھا چاہیے، کیا خبر فاسق کو ہے صادق سے پوچھا چاہیے۔ بعد ایک لمحے کے ہوش میں آ کر ایک آہ جگر سوز بھری، سارا مکان گونج اٹھا۔ تب مجھے یقین ہوا کہ یہ بھی اسی عشق کی بلا میں گرفتار اور اسی مرض کا بیمار ہے۔ تب تو میں نے دل میں چلا کر کہا کہ میں نے اپنا آواز سب عرض کی۔ آپ توجہ فرما کر اپنی سر گزشت سے بندے کو مطلع فرمائیے۔ توبہ مقدور، اپنے پہلے تمہارے واسطے صحیح کروں اور دل کا مطلب کوشش کر کر ہاتھ میں لاؤں۔ القصہ وہ عاشق صادق مجھ کو اپنا ہمراز اور ہمدرد و جان کر اپنا ماجرا اس صورت سے بیان کرنے لگا کہ سن اے عزیز، میں بادشاہ ذات جگر سوز اس اقلیم نیم روز کا ہوں۔ بادشاہ یعنی قبلہ گاہ نے میرے پیدا ہونے کے بعد بخوبی نجومی اور رمال اور پنڈت جمع کیے اور فرمایا کہ احوال شہزادے کے تعلقوں کا دیکھو اور جانچو اور جنم پتری درست کرو، اور جو کچھ ہونا ہے حقیقت پل پل گھڑی گھڑی اور پہر پہر دن دن مہینے مہینے اور برس برس مفصل حضور میں عرض کرو۔ بموجب بادشاہ کے سب نے متفق ہو اپنے اپنے علم کے روح سے ٹھہرا اور ساتھ کر التماس کیا، خدا کے فضل سے ایسی نیک ساتھ اور شب لگن میں شہزادے کا تولد اور جنم ہوا ہے کہ چاہیے سکندر کی بادشاہت کرے اور نوشروان سا عادل ہو اور جتنے علم اور ہنر ہیں ان میں کامل ہو، اور جس کام کی طرف دل اس کا مائل ہو وہ بخوبی حاصل ہو۔ سخاوت شجاعت میں ایسا نام پیدا کرے کہ حاتم اور رستم کو لوگ بھول جائیں، لیکن 14 برس تلک سورج اور چاند کے دیکھنے سے ایک بڑا خطرہ نظر آتا ہے، بلکہ یہ وسواس ہے کہ جنونی اور سودائی ہو کر بہت آدمیوں کا خون کرے اور بستی سے گھبراوے، جنگل میں جاوے اور چرند پرند کے ساتھ دل بہلاوے۔ اس کا قید رہے کہ رات دن آفتاب ماہتاب کو نہ دیکھے، بلکہ آسمان کی طرف بھی نگاہ نہ کرنے پائے۔ جو اتنی مدت خیر و عافیت سے کٹے تو پھر سارے عمر سکھ اور چین سے سلطنت کرے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس لیے اس باغ کی بنا ڈالی اور مکان معتد ہر ایک نقشے کے بنوائے، میرے تعین تے خانے میں پلنے کا حکم کیا اور اوپر ایک برج نمدے کا تیار کروا دیا تو دھوپ اور چاند اسی میں سے نہ چھنے۔ میں دائی دودھ پلائی اور انگا چھو چھو اور کئی خواص کے ساتھ
اس محافظت سے اس مکان عالی میں پرورش پانے لگا، اور ایک استاد دانا کار آزمودہ واسطے میری تربیت کے متعین کیا تو تعلیم ہر علم اور ہنر کی اور مشق ہفت قلم لکھنے کی کرے، اور جہاں پناہ ہمیشہ میری قبر گیران رہتے۔ دم بدم کی کیفیت روزمرہ حضور میں عرض ہوتی۔ میں اس مکان کی کو عالم دنیا جان کر کھلونوں اور رنگ برنگ پھولوں سے کھیلا کرتا، اور تمام جہاں کی نعمتیں کھانے کے واسطے موجود رہتی۔ جو چاہتا سو کھاتا۔ 10 برس کی عمر تک جتنی صنعتیں اور قابلیتیں تھیں تحصیل کی۔ ایک روز اس گنبد کے نیچے روشن دان سے ایک پھول اچنبے کا نظر پڑا کہ دیکھتے دیکھتے بڑا ہوتا جاتا تھا۔ میں نے چاہا کہ ہاتھ سے پکڑ لوں۔ جو میں ہاتھ لمبا کرتا تھا وہ اونچا ہوتا جاتا تھا۔ میں حیران ہو کر اسے جاتا تک رہا تھا۔ او نہیں، ایک آواز کہہ کے میرے کان میں آئی۔ میں نے اس کے دیکھنے کو گردن اٹھائی کہ نمدہ چیر کر ایک مکھڑا چاند سا نکل رہا ہے۔ دیکھتے ہی اس کے میری عقل و ہوش بجا نہ رہے۔ میں اپنے تئیں پھر سنبھال کر دیکھا تو ایک مرصع کا تخت پری زادوں کا کاندھے پر معلق کھڑا ہے، اور ایک تخت نشین تاج و جواہر کا سر پر اور خلت جھلابور بدن میں پہنے، ہاتھ میں یاقوت کا پیالہ لیے اور شراب پیے ہوئے بیٹھی ہے۔ وہ تخت بلندی سے آہستہ آہستہ نیچے اتر کر اس برج میں آیا۔ تب پری نے مجھے بلایا اور اپنے نزدیک بٹھایا، باتیں پیار کی کرنے لگی اور منہ سے منہ لگا کر ایک جام شراب گل گلاب کا میرے تعین پلایا، اور کہا آدمی ذات بے وفا ہوتا ہے لیکن دل ہمارا تجھے چاہتا ہے۔ ایک دم میں ایسی ایسی انداز و ناز کی باتیں کی کہ دل مہو ہو گئے، اور ایسی خوشی حاصل ہوئی کہ زندگی کا مزہ پایا، اور یہ سمجھا کہ آج تو دنیا میں آیا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ میں تو کیا ہوں، کسی نے یہ عالم نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ اس مزے میں خاطر جمع سے ہم دونوں بیٹھے تھے کہ کریال میں گلیلا لگا۔ اب اس حادثے کا ماجرا سن کر انہی 4 پریزاد نے آسمان سے اتر کر کچھ اس معشوقہ کے کان میں کہا۔ سنتے ہی اس کا چہرہ تغیر ہو گیا اور مجھ سے بولی کہ اے پیارے، دل تو یہ چاہتا تھا کہ کوئی دم تیرے ساتھ بیٹھ کر دل بہلاؤں اور اسی طرح ہمیشہ آؤں یا تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں، پر یہ آسمان 2 شخص کو ایک جگہ آرام سے خوشی سے رہنے نہیں دیتا۔ لے جانا تیرا خدا نگہبان ہے۔ یہ سن کر میرے حواس جاتے رہے اور طوطے ہاتھ کے اڑ گئے۔ میں نے کہا کہ جی اب پھر کب ملاقات ہوگی؟ یہ کیا تم نے غضب کی بات سنائی؟ اگر جلد آؤ گی تو مجھے جیتا پاؤ گی، نہیں تو پچھتاؤ گی۔ یا اپنا ٹھکانہ اور نام و نشان بتاؤ کہ میں ہی اس پتے پر ڈھونڈتے اپنے تئیں تمہارے پاس پہنچوں۔ یہ سن کر بولی دور پار شیطان کے کان بہرے، اگر زندگی ہے تو پھر ملاقات ہو رہے گی۔ میں جنوں کی بادشاہ کی بیٹی ہوں اور کوکاف میں رہتی ہوں۔ یہ کہہ کر تخت اٹھایا اور جس طرح اترا تھا اسی طرح بلند ہونے لگا۔ جب تک سامنے تھا میری اور اس کی 4 آنکھیں ہو رہی تھی۔ جب نظروں سے غائب ہوا یہ حالت ہو گئی جیسے پری کا سایہ ہوتا ہے۔ عجب طرح کی اداسی دل پر چھا گئی، عقل و ہوش رخصت ہوا، دنیا آنکھوں کے تلے اندھیری ہو گئی۔ حیران پریشان اور سر پر خاک اڑاتا، کپڑے پاڑتا، نہ کھانا نہ کھانے کی سدھ، نہ بھلے برے کی بدھ۔ اس عشق کی بدولت کیا کیا خرابیاں ہیں، اس عشق کی بدولت کیا کیا خرابیاں ہیں، دل میں اداسیاں ہیں اور اضطرابیاں ہیں۔ اس خرابی سے دائی اور معلم خبردار ہوئے، ڈرتے ڈرتے بادشاہ کے روبرو گئے اور عرض کی کہ بادشاہ دادا، عالمیان کا یہ حال ہے۔ معلوم نہیں خود بخود کیا غضب ٹوٹا جو ان کا آرام اور کھانا پینا سب چھوٹا۔ تب بادشاہ، وزیر، امراء صاحب تدبیر اور حکیم حاذق، منجم صادق، ملا سیان خوب، درویش سالک اور مجذوب اپنے ساتھ لے کر اس باغ میں رونق افزا ہوئے۔ میری بے قراری اور نالہ و زاری دیکھ کر ان کی حالت بھی اضطراب کی ہو گئی۔ آپ دیدہ ہو کر بے اختیار گلے سے لگا لیا اور اس کی تدبیر کے خاطر حکم کیا۔ حکیموں نے قوت دل اور خلل دماغ کے واسطے نسخے لکھے اور ملاؤں نے نقش و تعویذ پلانے اور پاس رکھنے کو دی۔ دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگے اور نجومی بولے کہ ستاروں کی گردش کے سبب یہ صورت پیش آئی ہے، اس کا صدقہ دیجیے۔ گرد ہر کوئی اپنے اپنے کام کی باتیں کہتا تھا، جو گزرتی تھی میرا دل ہی سہتا تھا۔ کسی کی صحیح اور تدبیر اور میری تقدیر پد کے کام نہ آئی۔ دن بدن دیوانگی کا زور اور میرا بدن بے آب و دانے کے کمزور ہو چلا۔ رات دن چلانا اور سر پٹکنا ہی باقی رہا۔ اس حالت میں 3 سال گزرے۔ 4تھے برس ایک سوداگر سیر و سفر کرتا ہوا آیا اور ہر ایک ملک کے تحفے تحائف عجیب و غریب جہاں پناہ کے حضور میں لایا۔ ملازمت حاصل کی، بادشاہ نے بہت توجہ فرمائی اور احوال پرسی اس کی کر کے پوچھا کہ تم نے بہت ملک دیکھے ہیں، کہیں کوئی حکیم کامل بھی نظر پڑا یا کسی سے مذکور اس کا آسنا؟ اس نے التماس کیا کہ قبلہ عالم، غلام نے بہت سیر کی لیکن ہندوستان میں دریا کے بیچ ایک پہاڑی ہے، وہاں ایک گسائن چٹا دھاری نے بڑا منڈپ مہادیو کا اور سنگت اور باغ بڑی بہار کا بنایا ہے۔
اس میں رہتا ہے، اور اس کا یہ قاعدہ ہے کہ برسویں دن شیورات کے روز اپنے استھان سے نکل کر دریا میں پیرتا ہے اور خوشی کرتا ہے۔ اشنان کے بعد جب اپنے آسن پر جانے لگتا ہے تب بیمار اور درد مند دیس دیس اور ملک ملک کے جو دور دور سے آتے ہیں دروازے پر جمع ہوتے ہیں۔ ان کی بڑی بھیڑ ہوتی ہے۔ وہ محنت جسے اس زمانے کا افلاطون کہا چاہیے، کارورا اور نبض دیکھتا ہوا اور ہر ایک کو نسخہ لکھ کر دیتا ہوا چلا جاتا ہے۔ خدا نے ایسی دستے شفا اس کو دیا ہے کہ دوا پیتے ہی اثر ہوتا ہے اور وہ مرض بالکل جاتا رہتا ہے۔ یہ ماجرا میں نے چشم خود دیکھا اور خدا کی قدرت کو یاد کیا کہ ایسے ایسے بندے پیدا کیے ہیں۔ اور حکم ہو تو شہزادہ عالمیان کو اس کے پاس لے جائیں، اس کو ایک نظر دکھاویں۔ امید کبھی ہے کہ جلد شفائے کامل ہو، اور ظاہر میں بھی یہی تدبیر اچھی ہے کہ ہر ایک ملک کی ہوا کھانے سے اور جا بجا کے آب و دانے سے مزاج میں فرحت آتی ہے۔ بادشاہ کو بھی اس کی صلاح پسند آئی اور خوش ہو کر فرمایا کہ بہت بہتر، شاید اس کا ہاتھ راست آوے اور میری فرزند کے دل سے وحشت جاوے۔ ایک امیر معتبر جہاں دیدہ کار آزمودہ کو اس تاجر کو میری رکاب میں تعینات کیا اور اسباب ضروری ساتھ کر دیا۔ نواڑے، بجرے، مور پنکھی، پلوار، لچکے، کھیلنے علاق پٹلیوں پر ماہ سر انجام سوار کر کر رخصت کیے۔ منزل منزل چلتے اس ٹھکانے پر جا پہنچے۔ نئی ہوا اور نیا دانہ پانی کھانے پینے سے کچھ مزاج ٹھہرا، لیکن خاموشی کا وہی آرام تھا، اور رونے سے کام دم بدم اسی پری کی دل سے بھولتی نہ تھی، اور اگر کبھی بولتا تو یہ بیت پڑتا: نہ جانوں کس پری روح کی نظر ہوئی، نہ جانوں کس پری روح کی نظر ہوئی، ابھی تو تھا بھلا چنگا میرا دل۔ بارے جب وہ 3 مہینے گزرے، اس پہاڑ پر قریب 4000 مریض کے جمع ہوئے، لیکن سب یہی کہتے تھے کہ اب خدا چاہے تو گسائیں، اب ان مٹھ سے نکلیں گے اور سب کو ان کے فرمانے سے شفا کلی ہوگی۔ ہلکے سا جس دن وہ دن آیا، صبح کو جوگی مانند آفتاب کے نکل آیا اور دریا میں نہایا اور پیرا، پار جا کر پھر آیا اور بھبوت بھسم تمام بدن میں لگایا، اور وہ گورا بدن مانند انگار کے راکھ میں چھپایا اور ماتھے پر ملاگیر کا ٹیکا دیا، لنگوٹ باندھ کر انگوچھا کاندھے پر ڈالا، بالوں کا جوڑا باندھا، مونچھوں پر تاؤ دے کر چڑھوا جوتا اڑایا۔ اس کے چہرے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ساری دنیا اس کے نزدیک کچھ قدر نہیں رکھتی۔ ایک قلم دان جڑاؤ بغل میں لے کر ایک ایک کی طرف دیکھتا اور نسخہ دیتا ہوا میرے نزدیک پہنچا۔ جب میری اور اس کی 4 نظریں ہوئی، کھڑا رہ کر غور میں گیا اور مجھ سے کہنے لگا: ہمارے ساتھ آؤ۔ میں ہمراہ ہو لیا۔ جب سب کی نوبت ہو چکی، میرے تئیں باغ کے اندر لے گیا اور ایک مکتا خوش نقشی خلوت خانے میں مجھے فرمایا کہ یہاں تم رہا کرو، اور آپ اپنے استھان میں گیا۔ جب ایک چلا گزرا تو میرے پاس آیا اور آگے کی نسبت مجھے خوش پایا۔ تب مسکرا کر فرمایا کہ اس باغیچے میں سیر کیا کرو، جس میوے پر جی چلے کھایا کرو، اور ایک کلفی چینی کی معجون بھری ہوئی دی کہ اس میں سے 6 ماشے ہمیشہ بلا ناگا نوش جان فرمایا گا۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا۔ میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا۔ ہر روز قوت بدن میں اور فرحت دل کی معلوم ہونے لگی، لیکن حضرت عشق کو کچھ اثر نہ کیا۔ اس پری کی صورت نظروں کے آگے پھرتی تھی۔ ایک روز طاق میں جلد کتاب کی نظر آئی، اتار کر دیکھا تو سارے علم دین و دنیا کے اس میں جمع کیے تھے، گویا دریا کو کوزے میں بھر دیا تھا۔ ہر گھڑی اس کا مطالعہ کیا کرتا، علم و حکمت اور تذکیر میں نہایت قوت فہم پہنچا۔ اس عرصے میں برس دن گزر گیا، پھر وہی خوشی کا دن آیا۔ جوگی اپنے آسن پر سے اٹھ کر باہر نکلا۔ میں نے سلام کیا۔ ان نے قلم دان مجھے دے کر کہا: ساتھ چلو۔ میں بھی ساتھ ہو لیا۔ جب دروازے سے باہر نکلا، ایک عالم دعا دینے لگا۔ وہ امیر اور سوداگر مجھے ساتھ دیکھ کر گسائیں کے قدموں میں گرے اور ادا شکر کرنے لگے کہ آپ کی توجہ سے بارے اتنا تو ہوا۔ وہ اپنی عادت پر دریا کے گھاٹ تک گیا اور اشنان پوجا جس طرح ہر سال کرتا تھا کیا، پھرتی بار بیماروں کو دیکھتا بھالتا چلا آتا تھا۔ اتفاقاً مسودائیوں کے گول میں ایک جوان خوبصورت شکیل کہ ضعف سے کھڑے ہونے کی طاقت اس میں نہ تھی، نظر پڑا۔ مجھ کو کہا کہ اس کو ساتھ لے آؤ۔ سب کی دارو درپن کر کے جب خلوت کھانے میں گیا، تھوڑی سی کھوپڑی اس جوان کی تراش کر چاہا کہ کن کھجورا جو مغز پر بیٹھا تھا زنبور سے اٹھا لے۔ میرے خیال میں گزرا اور بول اٹھا کہ اگر دست پنا آگ میں گرم کر کر اس کی پیٹھ پر رکھے تو خوب ہے، آپ سے آپ نکل آوے گا، اور جو یوں کھینچے گا تو مغز کے گودے کو نہ چھوڑے گا، پھر خوف زندگی کو ہے۔ یہ سن کر میری طرف دیکھا اور چپکا اٹھا باغ کے کونے میں ایک درخت کو لے میں پکڑ جٹا کی لٹ کے گلے میں پھانسی لگا کر رہ گئے۔ میرے پاس جا کر دیکھا تو واہ واہ، یہ تو مر گئے۔ یہ اچنبھا دیکھ کر نہایت افسوس ہوا۔ لاچار جی میں آیا کہ اس کو گاڑ دوں۔ جو درخت سے جدا کرنے لگا وہ کنجیاں اس کی لٹوں میں سے گر پڑیں۔
میں نے ان کو اٹھا لیا اور اس گنج خوبی کو زمین میں دفن کیا۔ وہ دونوں کنجیاں لے کر سب قفلوں میں لگانے لگا۔ اتفاقاً 2 ہجروں کے تالے ان تالیوں سے کھلے۔ دیکھا تو زمین سے چھت تلک جواہر بھرا ہوا ہے، اور ایک پیٹی مکمل سے مڑی سونے کی پتر لگی ہوئی کفل دی ہوئی ایک طرف دھری ہے۔ اس کو جو کھولا تو ایک کتاب دیکھی کہ اس میں اسم اعظم اور حاضرات جن و پری کے اور روحوں کی ملاقات اور تصویر آفتاب کی ترکیب لکھی ہے۔ ایسی دولت کے ہاتھ لگنے سے نہایت خوشی حاصل ہوئی اور ان پر عمل کرنا شروع کیا۔ دروازہ باغ کا کھول کر اپنے اس امیر اور ساتھ والوں کو کہا کہ کشتیاں منگوا کر یہ سب جواہر نقد و جنس اور کتابیں بار کر لو، اور ایک نواڑے پر آپ سوار ہو کر وہاں سے بحر کو روانہ ہوئے۔ آتے آتے جب نزدیک اپنے ملک کے پہنچا جہاں پناہ کو خبر ہوئی، سوار ہو کر استقبال کیا اور اشتیاق سے بے قرار ہو کر کلیجے سے لگا لیا۔ میں نے قدم بوسی کر کر کہا کہ اس خاکسار کو قدیم باغ میں رہنے کا حکم ہو۔ بولے کہ اے برخوردار، وہ مکان میرے نزدیک منحوس ٹھہرا، لہذا اس کی مرمت اور تیاری موقوف کی۔ اب وہ مکان لائق انسان کے رہنے کے نہیں رہا، اور جس محل میں جی چاہے اترو۔ بہتر یوں ہے کہ قلعے میں کوئی جگہ پسند کر کے میری آنکھوں کے روبرو رہو، اور پائیں باغ جیسا چاہو تیار کروا کر سیر تماشا کرو۔ میں نے بہت ضد اور ہٹ کر اس باغ کو نئے سرے سے تعمیر کروا دیا اور بشت کی مانند آراستہ کر داخل ہوا۔ پھر فراغت سے جنوں کی تذکیر کی خاطر چلے بیٹھا اور ترک حیوانات کر حاضرات کرنے لگا۔ جب 40 دن پورے ہوئے تب آدھی رات کو ایک ایسی آندھی آئی کہ بڑی بڑی عمارتیں گر پڑیں اور درخت جڑ پیڑ سے اکھڑ کر کہیں سے کہیں جا پڑے، اور پری زادیوں کا لشکر نمودار ہوا۔ ایک تخت ہوا سے اترا، اس پر ایک شخص شاندار موتیوں کا تاج اور خلت پہنے ہوئے بیٹھا تھا۔ میں نے دیکھتے ہی بہت مؤدب ہو کر سلام کیا۔ اس نے میرا سلام لیا اور کہا، اے عزیز، یہ کیا نحق تو نے دند بجایا، ہم سے تجھے کیا مت دعا ہے؟ میں نے التماس کیا کہ یہ عاجز بہت مدت سے تمہاری بیٹی پر عاشق ہے، اور اسی لیے کہاں سے کہاں کا خراب و خستہ ہوا اور جیتے جیم ہوا۔ اب زندگی سے بھی تنگ آیا ہوں اور اپنی جان پر کھیلا ہوں جو یہ کام کیا ہے۔ اب آپ کی ذات سے امیدوار ہوں کہ مجھ حیران سرگرداں کو اپنی توجہ سے سرفراز کر، اور اس کے دیدار سے زندگی اور آرام بخشو تو بڑا ثواب ہوگا۔ یہ میری آرزو سن کر بولا کہ آدمی خاکی اور ہم آتشی، ان دونوں میں موافقت آنی مشکل ہے۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ ان کے دیکھنے کا میں مشتاق ہوں اور کچھ مطلب نہیں۔ پھر اس تخت نشین نے جواب دیا کہ انسان اپنے قول و قرار پر نہیں رہتا، غرض کے وقت پر سب کچھ کہتا ہے لیکن یاد نہیں رکھتا۔ یہ بات میں تیرے بھلے کے لیے کہہ سناتا ہوں کہ اگر تو نے کبھی قصد کچھ اور کیا تو وہ بھی اور تو بھی دونوں خراب اور خستہ ہوں گے، بلکہ خوف و جانگا ہے۔ میں نے پھر دوبارہ سوگند یاد کی کہ جس میں طرفین کی برائی ہو ویسا کام ہرگز نہ کروں گا، مگر ایک نظر دیکھتا رہوں گا۔ یہ باتیں ہوتیاں تھی کہ آنچت وہ پری کے جس کا مذکور تھا نہایت ٹھسے سے بناؤ کیے ہوئی آ پہنچی اور بادشاہ کا تخت وہاں سے چلا گیا۔ تب میں نے بے اختیار اس پری کو جان کی طرح بغل میں لے لیا اور یہ شعر پڑھا، کمال ابرو میرے گھر کیوں نہ آوے، کمال ابرو میرے گھر کیوں نہ آوے، کہ جس کے واسطے کیچے ہیں چلے۔ اسی خوشی کے عالم میں بہم اس باغ میں رہنے لگے، مارے ڈر کے کچھ اور خیال نہ کرتا، بالائی مزے لیتا اور فقط دیکھا کرتا۔ وہ پری میرے قول و قرار کے نبھانے پر دل میں حیران رہتی اور بعض وقت کہتی کہ پیارے، تم بھی اپنی بات کے بڑے سچے ہو، لیکن ایک نصیحت میں دوستی کی راہ سے کرتی ہوں۔ اپنی کتاب سے خبردار رہی کہ جن کسی نہ کسی دن تمہیں غافل پا کر چرا کر لے جائیں گے۔ میں نے کہا، اسے میں اپنی جان کے برابر رکھتا ہوں۔ اتفاقاً ایک روز رات کو شیطان نے ورگلایا، شہوت کی حالت میں یہ دل میں آیا کہ جو کچھ ہو سو ہو، کہاں تلک اپنے تئیں تھاموں، اسے چھاتی سے لگایا اور قصد جمع کیا۔ تبھی ایک آواز آئی، یہ کتاب مجھ کو دے کہ اس میں آدم ہے، بے ادبی نہ کر۔ اس مستی کے عالم میں کچھ ہوش نہ رہا، کتاب بغل سے نکال کر بغیر جانے پہچانے حوالے کر دی اور اپنے کام میں لگا۔ اور ناظرین یہ میری نادانی کی حرکت دیکھ کر بولی کہ ظالم، آخر چوکا اور نصیحت بھولا، یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے۔ اور میں نے اس کے سرہانے ایک دیو دیکھا کہ کتاب لیے کھڑا ہے، چاہے کہ پکڑ کر خوب ماروں اور کتاب چھین لوں۔ اتنے میں اس کے ہاتھ سے کتاب دوسرا لے بھاگا۔ میں نے جو افسون یاد کیے تھے پڑھنے شروع کیے۔ وہ جن جو کھڑا تھا بیل بن گیا، لیکن افسوس کے پری ذرا بھی ہوش میں نہ آئی اور وہی حالت بے خودی کی رہی۔ تب میرا دل گھبرایا، سارا عیش تلک ہو گیا۔ اس روز سے آدمیوں سے نفرت ہوئی۔ اس باغ کے گوشے میں پڑا رہتا ہوں اور دل بہلانے کی خاطر یہ مرتبان زمرد کا جھاڑدار بنایا کرتا ہوں، اور ہر مہینے اس میدان میں اس بیل پر سوار ہو کر جایا کرتا ہوں۔ مرتبان کو توڑ کر غلام کو مار ڈالتا ہوں، اس امید پر کہ سب میری حالت دیکھیں اور افسوس کریں۔ شاید کوئی ایسا خدا کا بندہ مہربان ہو کہ میرے حق میں دعا کرے تو میں بھی اپنے مطلب کو پہنچوں۔
اے رفیق، میرے جنون اور عشق کی یہ حقیقت ہے جو میں نے تجھے کہہ سنا۔ میں سن کر آبدیدہ ہوا اور بولا کہ اے شہزادے، تو نے واقعی عشق کی بڑی محنت اٹھائی، لیکن قسم خدا کی کھاتا ہوں میں اپنے مطلب سے درگزرا۔ اب تیری خاطر جنگل پہاڑ پھروں گا اور جو مجھ سے ہو سکے گا کروں گا۔ یہ وعدہ کر کر میں جوان سے رخصت ہوا اور 5 برس تک سودائی سا ویرانے میں خاک چانتا پھرا، سراغ نہ ملا۔ آخر اکتا کر ایک پہاڑ پر چڑھ گیا اور چاہا کہ اپنے تعین گرا دوں کہ ہڈی پسلی کچھ ثابت نہ رہے۔ وہیں ایک سوار برقع پوشا پہنچا، بولا کہ اپنی جان مت کو، تھوڑے دنوں بعد تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ یا سائیں اللہ، تمہارے دیدار تو میسر ہوئے۔ اب خدا کے فضل سے امیدوار ہوں کہ خوشی اور خرمی حاصل ہو اور سب نامراد اپنی مراد کو پہنچے۔ پھر گھومتا پھرتا میں یہاں تک آ پہنچا ہوں اور آپ سے آ کر ملا ہوں۔ بس یہی میری کہانی ہے۔ جب دوسرا درویش اپنی کہانی مکمل کر چکا، رات آخر ہو گئی اور وقت صبح کا شروع ہونے پر آیا۔ بادشاہ آزاد وقت چپکا اپنے دولت خانے کی طرف روانہ ہوا۔ محل میں پہنچ کر نماز ادا کی، پھر غسل خانے میں جا کر خلت فاخرہ پہن کر دیوان عام میں تخت پر نکل بیٹھا اور حکم کیا کہ یساول جامع 4 فقیر فلانے مکان پر وارد ہیں، ان کو باعزت اپنے ساتھ حضور میں لاویں۔ باحکم موجب چوبدار وہاں گیا، دیکھا تو چاروں بے نوا جھاڑا جھٹکا، پھر ہاتھ منہ دھو کے چاہتے ہیں کہ دسا کرے اور اپنی اپنی راہ لے۔ چیلے نے کہا، شاہ جی نے چاروں صورتوں کو طلب فرمایا ہے، میرے ساتھ چلی۔ چاروں درویش آپس میں ایک ایک کو تکنے لگے اور چوبدار سے کہا، بابا ہم اپنے دل کے بادشاہ ہیں، ہمیں دنیا کے بادشاہ سے کیا کام ہے؟ میاں مذائقہ نہیں ہے، اگر چلو تو اچھا ہے۔ اتنے میں چاروں کو یاد آیا کہ مولا علی مرتضیٰ نے جو فرمایا تھا سو اب پیش آئے۔ خوش ہوئے اور یساول کے ہمراہ چلے۔ جب قلعے میں پہنچے اور روبرو بادشاہ کے گئے، چاروں قلندروں نے دعا دی کہ بابا تیرا بھلا ہو۔ بادشاہ دیوان خاص میں جا بیٹھے اور 4 خاص امیروں کو بلایا اور فرمایا کہ چاروں گدڑی پوشوں کو بلاؤ۔ جب وہاں گئے حکم بیٹھنے کا کیا، احوال پرسی فرمائی کہ تمہارا کہاں سے آنا ہوا اور کہاں ارادہ ہے، مکان مرشدوں کے کہاں ہے۔ انہوں نے کہا، بادشاہ کی عمر دولت زیادہ ہے، ہم فقیر ہیں، ایک مدت سے کھانا بدوش اسی طرح سیر و سفر کرتے پھرتے ہیں۔ وہ مثل ہے فقیر کو جہاں شام ہوئی وہیں گھر ہے، اور جو کچھ اس دنیا ناپائیدار میں دیکھا ہے کہاں تک بیان کریں۔ آزاد بخت نے بہت تسلی و تشفی کی اور کھانے کو منگوا کر اپنے روبرو ناشتہ کروایا۔ جب فارغ ہوئے پھر فرمایا کہ اپنا ماجرا تمام بے کم و کاست مجھ سے کہو، جو مجھ سے تمہاری خدمت ہو سکے گی قصور نہ کروں گا۔ فقیروں نے جواب دیا کہ ہم پر جو کچھ بیتا ہے نہ ہمیں بیان کرنے کی طاقت ہے اور نہ بادشاہ کے سننے سے فرت ہوگی، اس کو معاف کیجیے۔ تب بادشاہ نے تبسم کیا اور کہا، شب کو جہاں تم بستروں پر بیٹھے اپنا احوال کہہ رہے تھے وہاں میں بھی موجود تھا، چنانچہ 2 درویش کا احوال سن چکا ہوں۔ اب چاہتا ہوں کہ دونوں جو باقی ہیں وہ بھی کہیں اور چند روز بخاطر جمع میرے پاس رہیں، یہ قدم درویشاں رد بلا ہے۔ بادشاہ سے یہ بات سنتے ہی مارے خوف کے کانپنے لگے اور سر نیچے کر کے چپ ہو رہے، طاقت گویائی کی نہ رہی۔ آزاد بخت نے جب دیکھا کہ اب ان میں مارے روب کے حواس نہیں رہی، جو کچھ بولے، فرمایا کہ اس جہاں میں کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس پر ایک نہ ایک واردات عجیب و غریب نہ ہوئی ہوگی۔ باوجود کہ بادشاہ ہوں لیکن میں نے ایسا تماشا دیکھا ہے کہ پہلے میں ہی اس کا بیان کرتا ہوں، تب تم خاطر جمع سنو۔ درویشوں نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا الطاف فقیروں پر ایسا ہے، ارشاد فرمائی۔ آزاد بخت نے اپنا احوال کہنا شروع کیا اور کہا، دوستو اگر آپ بادشاہ آزاد بخت کا قصہ سننا چاہتے ہیں تو میری اگلی آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے، 7ویں حصے کا۔ ملتا ہوں اگلے حصے کے ساتھ، مگر جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنی رائے سے مجھے کمنٹ باکس میں آگاہ کریں۔ ملتا ہوں اگلے حصے کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔